رب نے فرمایا اے میرے جبریل، اے فرشتے، تم یہ آیت کریمہ لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ میرے نبی کا صحابی ابھی میرے نبی سے سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطائیں ہو جائیں، مجھ سے گناہ ہو جائے، معافی کی کیا صورت ہوگی؟ میرا نبی اپنے صحابی کو اب کیا سمجھائے، اسے کیا جواب دے، کیا بتائے؟ اے میرے صحابی، اب وہ اپنے نبی کو میرا صحابی نبی اپنے صحابی کو کچھ سمجھائے، کچھ کہے، اس سے پہلے یہ ہے اے جبریل سیدھا چھوڑ دو، آپ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ آیت کریمہ لے کر اپنے میرے محبوب کو سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جبریل آیت کریمہ لے کر بلبلے سیدھے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، جو صحابی ابھی آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس سے خطائیں ہو جائیں، اس کی معافی کی صورت کیا ہوگی، گناہ ہو جائے، گناہ دور ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، گناہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اے میرے آقا مجھے ارشاد فرمائے، میں کیا عمل کروں میں گناہ سے پاک ہو جاؤں، خطاؤں سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں، خطائیں بخش دی جائیں؟ آقا ارشاد فرمائے کہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب، یہ آیت کریمہ حکم رب یہ ہے، آپ اپنے صحابی کو سنا دیں۔ اس وقت جبریل تلاوت کرتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اے میرے آنے والے دیوان ہے، سن رب کا پیغام ہے کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ میرے صحابی، جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے خطا ہو جائے، جب تم سے لغزش ہو جائے، میرے صحابی تو تم کبھی رات میں اٹھنا، نفل نمازیں پڑھنا، رات میں اٹھنا قرآن کی تلاوت کرنا، رات میں اٹھنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا، خدا کا ذکر کرنا، خدا کی پاکی بیان کرنا۔ میرے صحابی، جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے، جب رات میں اٹھ کے نفل نمازیں پڑھو گے، سجدے میں رکھ کے خدا کو یاد کرو گے، رب کی پاکی بیان کرو گے، رب کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کی طفیل، نفل نمازوں کی طفیل، تمہیں درود شریف کی طفیل، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طفیل، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ رب کا حکم ہے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے انسان ہے، اس سے خطائیں ہونے کا بہت چانس ہے، گناہیں ہونے کا بہت سارے موقع ہے، بہت سارے ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو دن سے لے کر رات تک گناہوں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ انسان گزرے گا، گزرتے ہوئے بھی گناہ ہونے کا امکان ہے، چانس ہے اسے خطا ہو جائے، اس سے گناہ کا صدور ہو جائے، یہ فعل بد اس سے ہو جائے۔ پر جب گناہ ہو جائے، گناہ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو بارگاہ خداوندی بندہ توبہ کر لے، جب توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اس کو بخش دے گا۔ ایک صحابی رسول ہے، یہ سال ثواب کی محفل ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک صحابی رسول ہے، جنگ خندق کا موقع ہے، صحابی گھر سے گئے تھے جنگ خندق میں، خندق کھودی جا رہی ہے، سارے صحابہ مل کر حضور کے ساتھ میں خندق کھود رہے تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں گھر جاؤں گا۔ میرے صحابی نے طبعاً مسکرا کر سرکار نے پوچھا، میرے صحابی جوان ہو، کیا تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو جاؤ گھر۔ وہ صحابی حضور سے اجازت لے کر گھر آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے ان کی بیوی جو ابھی چند روز پہلے شادی ہوئی تھی گھر کے دہلیز کے باہر کھڑی ہے، گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ صحابی تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں، بالکل وہ غیظ و غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں تلوار نکالتے ہیں، بیوی کی جانب تیز قدموں سے بڑھتے ہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کی غیرت یہ تھی کہ تو نبی کے صحابی کی بیوی ہے، تو نبی کے صحابی کی بیوی ہے، تو عورت ہو کر گھر سے باہر میرے بغیر اجازت کے کیسے آ گئی؟ وہ صحابی کو غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے، تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں، بالکل دوڑ پڑتے ہیں بیوی کی جانب اسے قتل کر دیں۔ بیوی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، اے آنے والے میرے سردار، اے نبی کے صحابی،
جس حضور کے قانون کو آپ سنتے ہیں، تو قانون شریعت پہ آپ عمل کرتے ہیں، میں بھی حضور کے قانون کو جانتی ہوں، میں بھی شریعت کے قانون جانتی ہوں، حضور کے فرمان مجھے بھی معلوم ہے، اللہ کا فرمان مجھے بھی معلوم ہے۔ میرے سرتاج میری بات سن لیں، اگر میں شریعت کی روشنی میں قتل کی مستحق رہی آپ مجھے قتل کر دیجیے گا، میں میری بات سن لیں۔ آپ پتا کیا بات ہے، حضور گھر کے اندر ایک بڑا اژدہا سانپ ہے، اگر میں گھر کے اندر رہتی تو سانپ مجھے ڈستا، سارا زہر میرے جسم میں پھیل جاتا، میں مر جاتی۔ میں مارے خوف کے جان بچانے کے لیے میں گھر سے باہر آ گئی ہوں۔ گھر کے اندر بڑا سانپ ہے، وہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، گھر کے اندر گئے، جیسے دیکھے کہ وہ سانپ ہے، آپ اس سر پہ سانپ پہ مارا، جیسے سانپ پہ مارا، سانپ نے پلٹ کر صحابی کو ڈس لیا، جیسے صحابی کو ڈسا صحابی کے جسم میں پورا زہر پھیل گیا، پورے زہر سرات کی۔ اب وہ چیخنے لگے، اب کی تب دنیا سے پردہ کر جائیں، روپوش ہو جائیں۔ اب بیوی کبھی شوہر کو دیکھتی، کبھی باہر آتی، کبھی شوہر کو دیکھتی، کبھی باہر آتی۔ اب وہ انتظار کرتی کوئی گزرنے والا، کوئی ایسا صحابی ہو، کوئی نبی کا دیوانہ اس راستے سے گزرے، میرے گھر کی خبر اپنے نبی تک پہنچائے، میرے آقا تک پہنچا دے۔ اس انتظار میں اس صحابی کی بیوی کبھی گھر کے دہلیز تک جاتی، کبھی شوہر تک جاتی۔ اب دیکھتی شوہر اب دنیا سے جانے والے ہیں، پردہ کرنے والے ہیں۔ اب اسی کشمکش میں وہ پریشان تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی کی بیوی اس کشمکش میں کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی۔ ایک جوان صحابی کا گزر ہوا، وہ صحابیاں دیکھتی ہیں، نبی کی صحابیاں تھی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی تھی، رکے مصطفیٰ کو دیکھی تھی، پردے کی اوڑ میں چلی جاتی ہیں اور اندر سے آواز دیتی ہیں، او جانے والے گھر کے اندر کے حالات کا جائزہ لو۔ میرے گھر کے اندر کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، بڑے ناساز حالات ہیں، میرے شوہر کے حالات بڑی خراب ہے، آ کر دیکھ جائیں اور خبر جو ہو وہ نبی تک پہنچا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی گزرنے والے گھر کے اندر آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، وہ صحابی کے قریب بیٹھتے ہیں، اپنے بھائی کے پاس بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی تب یہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو کوئی آخری خواہش ہو بتائیں، کوئی تمنا ہو بتائیں، کوئی اظہار محبت ہو، کوئی بات ہو بتائیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، سنو سنو اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تم جانا میرے مصطفیٰ سے میرا سلام کہہ دینا، جاؤ ہم دنیا سے، تکلیف تو کوئی نہیں ہے، ابھی نبی کے بارگاہ سے اجازت لے کر گھر آیا تھا، مگر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب کیا پیغام دوں دنیا والوں کو، مگر جانا میرے مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا۔ اب وہ صحابی اسی وقت دم توڑ دیتے ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ صحابی موت کی خبر لے کر گھر سے نکلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، چہرے رسول کو دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی، غم کے کیفیت بدل گئے، حضور کو دیکھا، روئے، آنکھوں سے اشک بہائے، یا رسول اللہ۔ تو صحابی ابھی آپ کے سامنے تھے، ابھی گھر گئے تھے آپ اجازت لے کر، یا رسول اللہ اب وہ دنیا میں نہ رہے، میں نے سانپ ڈس لیا، سانپ کا زہر جسم میں چڑھا، یا رسول اللہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ میرے آقا نے کیا طریقہ اپنایا، قسم خدا کی آج جماعت اہل سنت، آج مسلک اعلیٰ حضرت اسی طریقے کو فالو کرتی ہے، اسی نہج پر ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ کا پیغام یہی ہے، ہمارے مسلک کو سمجھنا ہے، نبی کی حدیث کو سنیں، ہمارے مسلک کو سمجھنا ہے، نبی کی حدیث کو سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے تمام صحابہ کو، جتنے جنگ خندق میں جتنے صحابہ شریک تھے، تمام صحابہ کو سامنے موجود کیا، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، مصطفیٰ پہ نبوت والے ہاتھ، اپنے رسالت والے ہاتھ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب مصطفیٰ دعا کرتے ہیں، صحابی کے لیے نبی دعا کریں، قسم خدا کی دعا کا عالم کیا ہوگا، نبی دعا کریں صحابی کے لیے، دعا کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ۔ صحابی موجودہ سامنے جو صحابی ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، دعا کرنے والے مصطفیٰ ہوں، آمین کہنے والے صحابی رسول ہوں۔ اللہ اس دعا کی معراج کا عالم کیا ہوگا، جس کے حق میں دعا کی جا رہی ہو ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، کیسے خوش نصیب وہ صحابی رسول تھے جن کے لیے مصطفیٰ خود دعا کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ۔ اے اللہ میرے صحابی کو بخش دے، اے اللہ میرے صحابی کو بخش دے، اے اللہ میرا ایمان والا تھا، میرا کلمہ پڑھنے والا تھا، میرا چاہنے والا تھا، میرا دیوانہ تھا، مولا میرا غلام تھا، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ۔ صحابی آمین کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم یہی تو کرتے ہیں، پورے شام سے لے کر جلسہ شروع ہوا، نعتیں پڑھی گئی، کلمہ پڑھا گیا، سبحان اللہ کہا گیا، الحمدللہ کہا گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، محفل کا آغاز، محفل کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، سارا وقت نبی کے ذکر میں، خدا کے ذکر میں گزرتا ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب حضور کا ذکر
ذکر سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں اور اللہ اور رسول کی صدائیں سنتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سنتے ہیں، یہ ساری باتیں جب اکٹھا ہوتی ہیں جب محفل ختم ہونے پر آتی ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان تمام کا ثواب ہم مرحوم کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ مرحوم اسحاق کی مغفرت فرما دے، اس وقت ان کی روح کو پہنچا دے، ان کے باپ کی روح کو پہنچا دے، ان کی بیٹی کی روح کو پہنچا دے۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا، اے میرے ماننے والوں سنو، کس طرح میرا صحابی دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، میں نبی ہو جاؤں اپنے صحابی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان سے تمہارا باپ چلا جائے، تمہارا بیٹا چلا جائے، تمہارا بھائی چلا جائے، تمہاری بیٹی چلا جائے، کسی اور کی بات نہ سننا، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا، جانے والے کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، علامہ ظہیر الدین قادری صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول ذات محترم، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، آج ہم کر رہے ہیں یہ مسلک اعلیٰ کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ پیغام کون دے رہا تھا؟ کل تک جھنڈے لگانے بدعت بتائے جاتے تھے، آج گھروں میں جہاں جھنڈے دیکھے جاتے ہیں کہا جاتا ہے یہ بریلوی ہے، آج جس کے گھر میں رجب کا فاتحہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ بریلوی ہے، یا ابھی شریف کا نیاز پڑھ رہا کہا جا رہا ہے یہ بریلوی ہے، یا جلوس نکلتا ہے کہا جاتا ہے یہ بریلوی ہے۔ کل تک جو کہتے تھے بدعت ہے، یہ شرک ہے، آج وہ کہتے ہیں ہمیں بھی جلوس میں شریک کر لو، ہم بھی جلوس کے بھاگیدار بن جائیں گے، ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ کل تک کہتے تھے جھنڈا لگانا نہیں چاہیے، آج جھنڈا لگایا جاتا ہے، کیوں؟ یہ شان بتائی جاتی ہے۔ کل تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لکھ رہے تھے سنو جھنڈا لگانا تو ناجائز بدعت نہیں بلکہ مستحسن امر ہے، کوئی لگائے گا تو ٹھیک ہے، نہ لگائے کوئی بات نہیں، اور حضور کی پیدائش پر خوشی منانا ہر عاشق کو چاہیے۔ وہ یہ ثبوت پیش کر رہے تھے، دلائل کر رہے تھے، اگلا والا کہہ رہا تھا یہ جائز نہیں، کہہ رہے تھے چاہیے والے باقی رہیں گے۔ یہ سسٹم، یہ اصول، یہ طریقے رسول، یہ سنت رسول عام ہوتا رہے گا، ہر غلام رسول اس پر عمل کرتا رہے گا۔ اس لیے امام رضا نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی بھوک، مثل فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے دل جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محترم کی محفل سال ثواب ہے، کچھ باتیں آپ کے لیے میں کہوں۔ ایک بار جو بندہ لفظ اللہ کہتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہوئے، تمام علوم سے فارغ ہو گئے، جنگلوں میں چلے گئے، 40 سال تک حضور غوث اعظم جنگل میں رہے، پتے کھائے، کوئی کھانا نہیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی چاول نہیں، کوئی دال نہیں، کوئی سبزی نہیں، جنگل میں رہے، صرف اللہ اللہ اللہ، سب مل کے بات کریں اللہ 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 اللہ۔ حضور غوث اعظم یہی کہتے تھے اللہ اللہ، عالم وجد میں آتے ہیں، کیفیت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری قسم کھاتا ہوں جب تک تو کہے گا نہیں کھا لے، تیرا بندہ عبد القادر نہیں کھائے گا۔ حضور غوث اعظم 40 سال تک رکھ کے پتے کھاتے رہے۔ آدمی حاضر بیٹھا، زبان بند ہوتی ہے، سانس سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی سانس کھینچتا ہے اللہ اور چھوڑتا ہے ہو، اس طرح وہ بندہ 10 منٹ تک کرتا رہے، تو اس کی سارے جسم کی مرائی جو پریشانی جو مرض ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہوتا جاتا ہے، روحانی کیفیت آتی ہے، فیضان غوث اعظم بغداد سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، سارے معاملات جسمانی روحانی معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں یا بڑے خوش نصیب ہیں؟ اگر آدمی اپنے آپ کو سوچے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، پرکھے گا کہ میں کس کیٹیگری، میرے پیارے دنیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے پیر سرکار غریب نواز کے جو پیر مرشد ہے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر جاتے ہیں خانہ کعبہ، اور حج کے موقع سے حج کے تمام جیسے انہوں نے یہ دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی، اسی وقت انہیں خبر آتی ہے کہ اس وقت سرکار غریب نواز بغداد وصال کرتے ہیں، کیونکہ تمام ولیوں کے سردار میرے غوث پاک ہیں۔ ان کی زندگی میں رہتے ہوئے غریب نواز کی بادشاہ اور یہ مرتبہ نہیں ملتا۔ ماچس کی ٹنڈیا ہے تو پڑوس کی ماں بہنیں آتی تھی، تیرے پاس ماچس ہے، اس کی 2-4 سلائی مجھے ادھار دے دے، میرے گھر میں ماچس آ جائے گی، میں تجھے وہ تیلی واپس کر دوں گی، سلائی واپس کر دوں گی، ہے نا؟ یہ زمانہ ہوتا تھا۔ آج تو غیظ کا زمانہ، یوں بٹن دبائے آگ نکل آئی۔
اب وہ پہلے زمانے ہماری ماں بہنیں گھنٹوں چولہا پھونک پھونک کر پھونکنے، آج یوں بٹن دبائیں گیس اور آگ نکل آئی، آگ نکلی، چولہا جلنے لگا، کھانا بن کر تیار۔ اب دیکھیں، اب جیسی ہے کہ سلطان باہو کی ماں نے کہا بیٹا آگ لینے آؤ۔ میں رک کر یہاں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، چند تھوڑی سی پانی سے اس کا کھانا بن جائے گا، تھوڑی سی آگ سے اس کا کھانا بن جائے گا، تھوڑے سے نمک سے اس کا کھانے کا ذائقہ بڑھ جائے گا۔ عائشہ نمک ہوگا تھوڑا، جتنے لوگ کھانا کھائیں گے ہر دانے میں تمہیں ثواب ملے گا، ہر لقمے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ ثواب کتنا؟ نمک تھوڑا سا۔ پہلے زمانے نمک بھی ادھار لیتے تھے، نمک بھی ادھار لیتے تھے کہ نمک میرے پاس نہیں، نمک دے۔ جب وہ اپنی خدا کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتا ہے، خدا کی دی ہوئی اس طاقت کا استعمال کرتا ہے، عمر 8 سال ہے، پرواز کرتے ہیں، جاتے ہیں، دوزخ کی داروغہ سے ملتے ہیں، جہنم کے گیٹ کیپر سے ملاقات کرتے ہیں۔ اے داروغہ جہنم، مجھے ماں کھڑی ہو گئی، بیٹے نے سلام کیا، السلام علیکم میری ماں۔ بیٹے نے جواب دیا، آنچل میں چھپایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ صبح سے بھیجی تھی تمہیں آگ لانے کے لیے، تم شام کو آ رہے ہو، معاملہ ماں تمہیں آگ کی ضرورت تھی، میں دوزخ کے گیٹ کیپر سے ملا، آگ کی حاجت طلب کی کہ میری ماں کو آگ کی ضرورت ہے، آگ دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کہتی ہے بیٹا بتاؤ ایک کیپر میں رہے گا، دنیا میں رہے گا، اس کی جہنم تیار کی جائے گی، دوزخ میں اس کی آگ تیار کی جائے گی، دنیا میں رہے گا، دوزخ بھڑکائی جائے گی، دنیا میں رہے گا، قبر میں اس کی آگ یہاں نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ کے لیے جہنم میں آگ تیار کی جائے۔ شریف پڑھیں، اب ضرور ذکر لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، آپ اس آگ کو جانے نہ دیں۔ قسم خدا کی یہ وہ رات ہے، آنے والی رات، وہ رات ایسی ہے اس دن ہوگا، آپ کے نام ہے، میرا ایمان ہے، خدا کا فرمان ہے، اے میرے بندے تو دنیا میں رہے گا، اگر کتنی گناہ ہزار ہوں گے تو چند قطروں میں آنسو بہائے گا، 2-4 قطرے آنسو ندامت کے بہائے گا، قطرے آنسو کے بہنے ہوں گے۔ میں اپنی اس کا پانی لے لیجئے، پانی ابال لیجئے، پانی ٹھنڈ ہو جائے اس پانی سے غسل کر لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس پانی سے جو غسل کر لیتا ہے سال بھر کے لیے چمڑے کی بیماری، اور ہم آج چاہتے ہیں، ہمارا بچہ چاہتا ہے، آج بچہ چاہتا ہے مرغی کھائے، مگر ماں کے پاس واقع پیسے نہیں ہے، اتنی مہنگے چکن خرید کے گھر لائے، یا گوشت کا کلو 100 روپے اوپر جا رہا ہے۔ غریب آدمی جب گوشت خریدنے سے پہلے ہفتے میں ایک بار خریدتا ہے، اموریوں کے لیے کوئی، پیسے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر غریب آدمی کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، 15 دن میں ایک بار گوشت خریدتے ہیں۔ اگر کسی کے ہم ایسے معاملات ہوں تو اس وظیفے کو ضرور یاد رکھیں۔ 21 چاول کے دانے لے لیں، سفید چاول ہوتا ہے نا، اسے لے لیں، 21 چاول دانے لے لیں، چاول کے دانے اچھے ٹوٹے نہ ہوں، صاف اچھے دانے ہوں، 21 چاول کے دانے لے لیں، اس کو کوئی سفید کپڑا لے لیں، چھوٹا سا کپڑا سفید ٹکڑا لے لیں، اس کو لے کر بیٹھ جائیں، نماز عشاء پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد آپ توبہ کر لیں، اچھے دل سے توبہ کریں، درود شریف نبی پہ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، روزانوں بیٹھ جائیں، اب اس کپڑے کو پھیلائیں، اس میں 21 دانہ رکھ لیں، ایک بار اس درود پر پہلے درود شریف پڑھ لیں، 21 پر درود پڑھ لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، درود شریف 21 بار پڑھ لیں، پھر اس چاول کے دانے پر ایک بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے، دم کر دیں گے۔ 21 دانے پر آپ پڑھتے جائیں گے، دم کرتے جائیں گے۔ اب جب 21 چاول پہ دم ہو جائے، سفید کپڑے کو لپیٹ لیں، لپیٹنے کے بعد گھر کے کسی کونے پہ، کسی اونچی جگہ پہ اس کو باندھ دیں، رکھ دیں۔ آپ کو چھت کا موقع ہے، اکثر لوگوں کے چھت کے مکان ہیں، پہلے تو چھپر کے مکان تک کہیں باندھ دیتا تھا آدمی، چھت کے مکان ہے، کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں جہاں آپ کے بچے اس کو نہ لے سکیں۔ آپ اونچی جگہ، محفوظ جگہ پہ رکھیں کہ سال بھر تک یہ چاول کے دانے سلامت رہیں، وہ اچھی جگہ رکھیں، وہ سال بھر اندر وہ تو چاول کا دانہ پاؤڈر ہو جائے گا، وہ دھیرے دھیرے وہ گل جائے گا۔ مگر میرے پیارے آپ یقین مانیں، میں نے جسے بھی بتایا ہے وہ مجھے سال بھر کے اندر بتایا، میں بڑا پریشان تھا، میرے پاس سائیکل تھی، میں سائیکل سے چلتا تھا، آج اللہ نے مجھے بائک دے دیا، شعبان سے پہلے میں بائک پہ چلنے لگا، بڑی مال آتی ہے اس سے۔
بڑے پیسے آتے ہیں، بڑی برکتیں آتی ہیں، مگر جب بھی آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہے، آپ دعا کر کے تھک جاتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ محلے میں تلاش کریں اس وقت کون آدمی ہے جو بالکل موت و زندگی کے عالم میں ہے، پوری آبادی میں تلاش کریں ایسا کون آدمی ہے جو اس وقت بستر میں ہے مگر موت کی انتظار۔ مولا اس کے طفیل مجھے بخش دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ یقین مانے آپ وہاں سے دعا جو دعا کر کے آپ آئے ہیں وہ دن گزرے رات گزرے، صبح مجھے آپ کال کر کے بتائیے گا کہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ آپ یقین مانیں یہ میں اتنا اچھا اس کا بتا رہا ہوں، شاید کہ آج تک آپ یہ کام نہیں سنے ہوں گے۔ آپ دل ہی دل میں دعا کریں مولا کہ بندہ جیسا بھی ہے بندہ تو تیرا ہی ہے، اسلام والا ہے، کلمہ والا ہے، مومن ہے، مولا اس کے طفیل مجھے بخش دے۔ پہلے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ کہیں مزاروں میں جانا، کہیں بھی مزار میں جانا، پہلے اپنی حاجت طور پر ضمانت کے لیے پولیس کیا کہے گی کہ بھائی تو کل رات کی چور میں تو بھی شامل تھا، جرم دونوں کا برابر ہے، ضمانت کیسے؟ اندر تو بھی جا جرم ایسا ہو، جرم برابر ہو، دونوں مجرم ایک جیسے ہو تو دوسرا مجرم بھاگتا سر چھپاتا ہے۔ اس لیے جب کہیں کسی ولی کے بارگاہ میں جانا، ولی کہنا مولا اس ولی کے صدقے مجھے بخش دے۔ اپنی مریض کے پاس پہنچ کر یہ دعا کریں گے، یقین مانیں آپ کو دن گزارنا، صبح گئے تھے شام تک رجعت رکھیے، رات کو سو جائیے، خواب میں ضرور اس کی بشارت سنیے گا کہ اب کل سے تیرا کاروبار چلنے لگے گا، خواب میں اچھی اچھی بشارت آنے لگے گی، خواب اچھے اچھے دیکھنے لگیں گے، پھر زندگی آپ کی اچھی طرح چلنے لگے گی۔ کبھی ایسے موقع نہ چھوڑیں، کبھی بھی ایسے موقع آ جائیں کبھی بھی نہ چھوڑیں، مگر یاد رکھیے اس سال ثواب کی محفل ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جب تک شاعر نعت پڑھے سبحان اللہ الحمد للہ کہے، سیکھنے سکھانے کی جب بات کوئی عالم آتا ہے تو فوراً آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کو بجنے لگا ہے 12 کے اوپر 1 بجنے قریب میں آپ اور ہم بیٹھ کر اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، خدا اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ میرے لیے فائدے کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کی سمجھنے کی بات ہے آپ کی حضور صحابی کو ایک بنی اسرائیل کا ہم اور آپ نیکی بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ شو کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی نیکیاں چھپا کر کی جائے، کبھی کوئی کام کریں اس کو چھپا کے کریں، کچھ اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کو چھپا لیں کہ میرا رب میرا رسول جانا، دوسرا کوئی یقین مانے جب پریشان حال ہوں گے، جب آپ پریشان حال ہوں گے، مصیبت میں گھر جائیں گے، دشمن چاروں طرف ہوں گے، آپ ہر طرح کی تعویذ کر لیں، پریشانی سے نکلنے کے کوئی راستے دکھائی نہیں دیتے ہیں، پھر آپ کی وہ پوشیدہ نیکی جو آپ نے اکیلے کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے رب۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے، بارش بڑی تیز ہوئی اور انہیں لگا کہ ہم اپنی پناہ کے لیے کوئی جگہ لینی چاہیے، انہوں نے تو دیکھے کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تینوں کے تینوں اوپر سے بڑا سا پتھر لڑک کر آیا اور غار کے منہ پہ آ کے رہ گیا، جیسے اس منہ کو بند کر لیا اب باہر کی روشنی اندر نہ گئی، بند پورا اندر جو ہے پورا کوٹھری جو ہے غار کا اندر پورا اندھیرا ہی اندھیرا، ایک دوسرے دیکھ نہ سکے، آواز سن رہے تھے مگر اس وقت زندگی موت کے درمیان تھے، اب یہ پتھر نہ ہٹے گا تو ہمیں بچائے گا کون؟ تینوں نے آواز کا وسیلہ بنائے اپنی نیکی کو، ایک نے کہا مولا میں اس وقت جوان ہوں، جب بھی باہر سے آتا ہوں کوئی سامان لاتا ہوں میں اپنے بچوں سے پہلے نہیں میرے ماں باپ سے ملتا ہوں، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو، میں اپنے ماں باپ سے ملتا ہوں، ماں باپ کی جو آرزو ہوتی ہے جو خواہش ہوتی ہے انہیں پہلے دیتا ہوں، پھر بچوں سے ملتا ہوں، پروردگار اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے اس نیکی کے طفیل مولا پتھر کو ہٹا دے۔ جیسے انہوں نے دعا کی پتھر تھوڑا سا کھسکا، روشنی باہر کے اندر آنے لگی، تھوڑا سا صحابی کو حوصلہ ملا، دوسرے صحابی نے کہا میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے دعا کی مولا
میں زنا کرنے پر قادر تھا، قدرت رکھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، مگر وہ سامنے موجود ہے، گناہ کرنے میں قادر ہوں، مگر پھر بھی تیرا خوف، تیرا ڈر کہ میرا اللہ مجھے پکڑے گا، اس کے عذاب کا میں شکار ہو جاؤں گا، تیرے قہر مجھ پر نازل ہو جائیں گے، تیرا خوف، تیری یاد نے مجھے گناہ سے بچا لیا، مولا اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے پتھر ہٹا دے، اس کا وسیلہ دیتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی، پتھر تھوڑا ہٹا۔ تیسرے نے کہا اب میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے کہا مولا میں رات میں اٹھتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، جب تک میں تجھے مناتا رہی ہوں میں سوتا رہی ہوں، آنسو بہاتا رہتا ہوں، جب تک اس وقت تک آنسو بہاتا ہوں جب تک میرا دل اطمینان نہیں ہو جاتا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا، میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا ہوگا، میرا جلیل سے مجھے کہتا ہے کہ ہاں پروردگار مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اب تو سجدے سر اٹھا لے، میں پھر سجدے سر اٹھاتا ہوں۔ مولا اگر یہ نیکی پسند ہے اور تجھے قبول ہے اس نیکی کا تجھے واسطہ کہ پتھر سامنے سے ہٹ جائے، پتھر پورا ہٹ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں جب کبھی پریشانی آ جائے، مصیبت میں گر جاؤ، اپنی پوشیدہ نیکی جو رب رسول کے درمیان تھا اس کو وسیلہ بناؤ، رب تعالیٰ کا اس نیکی کی تمہیں پریشانی سے نجات دے دے گا، مصیبت سے نکال دے گا۔ میرے پیارے اپنی نیکیاں کریں تو کچھ چھپا کے کریں، قبرستان شب برات آنے والی ہے، ضرور اپنی قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کریں۔ حضور فرماتے ہیں جو بیٹا جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضر ہونے والے بیٹے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب بیٹا یہاں سے نکلے گا، باپ کو خبر ہو جائے گی، باپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے۔ ایک واقعہ اس زمین میں ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ ہمیشہ جاتا تھا، قریب نوکری تھی، ملازمت قریب کر رہا تھا، ہر ہفتہ جمعہ کو جاتا تھا، باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ نوکری دور ہو گئی، جب نوکری دور ہوئی کبھی کبھی مہینوں میں ایک بار گھر آتا، جمعہ کا موقع ملتا گھر جاتا، باپ رات میں خواب میں ملا، بیٹا پہلے ہر جمعہ کو خواب میں آتے تھے، بیٹا ہر جمعہ کو تو میرے پاس آتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، آج کیا ہو گیا کئی مہینوں سے کبھی کبھی آنے لگے ہو۔ بیٹا کہتا ہے حیرت سے میرے ابا حضور میں آپ کی قبر پہ حاضر ہوتا تھا، کیا آپ کو پتہ چلتا تھا؟ کہتے ہیں وہ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے تم یہ پوچھتے ہو کہ جب تم میری قبر پہ آتے تھے مجھے پتہ چلتا تھا یا نہ چلتا تھا؟ بیٹا تم جب گھر سے یہ ارادہ کرتے تھے میں آج جا رہا ہوں اپنی باپ کی قبر پہ سورہ یاسین پڑھوں گا، سورہ ملک پڑھوں گا، سورہ مزمل پڑھوں گا، سورہ رحمان پڑھوں گا، میں پڑوس کے قبرستان میں جو مردے لیتے ہیں انہیں بتا دیتا تھا آج میرا بیٹا آئے گا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھے گا۔ اے پڑوس والوں سن لو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج میرا بیٹا آئے گا وہ سورہ ملک کی تلاوت کر جائے گا، پھر جب وہ تلاوت کر جائے گا ہم مالا مال ہوتے رہیں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا پوری قبرستان والے عذاب میں ہیں، اس بزرگ گزرتے گزرتے کہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، پڑھ کے گزرنے لگے اور چند سورتیں پڑھنے کے بعد رسالہ ثواب کر دیا، پھر بزرگ کا دوسری طرف سے گزر ہوا، پوچھے پروردگار گزرا تھا تو یہ پورے محلہ کے جتنے قبرستان کے لوگ ہیں سب عذاب کے شکار تھے، پروردگار ان کو یہ رحمتیں کیسے ملی ہیں، یہ عذاب سے کیسے بری ہو گئے؟ پروردگار نے کہا اے میرے ولی تم گزرے چند بار 2-4 بار تم نے سورہ اخلاص پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کا ثواب بھی تم نے عطا کر دیا ہے، جس سے یہ مالا مال ہو رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں، اسے پتہ یہ چلتا ہے قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا یہ سنت ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضور ہر 15ویں شعبان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں رات کی رات ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، بالکل حضور کی 11 بیویاں ہیں، وہ تمام مومنوں کی روحانی ماں ہیں، ہماری ماں ہے، تمام مومنوں کی روحانی ماں ہے۔ حضرت عائشہ کی وہ باری ہے، حضور ان کی گھر میں ہیں اور اس رات میں حضور اٹھ کر
اللہ اکبر کبیرہ، میدان بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے حضور جنت البقیع جاتے ہیں، جا کر صحابہ کرام کی قبروں میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں. کہتے حائشہ کی آنکھ کھلی، جگہ خالی پائی، چادر رسول بستر رسول خالی ہے. کہتے عائشہ سوچتی ہے لگتا حضور کہیں تک کوئی اور جگہ پہ. حضور کو جب دیکھنے کے لیے باہر نکلی، دیکھتی کیا ہے حضور جنت البقیع میں ہے. صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، ان کے لیے دعا کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے عائشہ بالکل دھیرے دھیرے قدموں سے گھر آ گئی. کوئی آدمی کہیں گیا ہو اور جلد جلد آئے، اس کے سینے کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کہتے عائشہ حضور کو دیکھی، حضور دعا کر رہے تھے. اب کہتے عائشہ دیکھی اور پیچھے پلٹ کر گھر آ گئی، آ کر لیٹ گئی. حضور واپس تشریف لائے. عائشہ کو دیکھا، حضور مسکرانے لگے. کہتے عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ یا رسول اللہ میں گئی تھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، کہیں نہ ملے تو میں دیکھی جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، میں آ گئی. حضور نے کہا عائشہ تم کیا سوچتی ہو؟ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا؟ نہیں، میں اللہ کے رسول ہوں، سب کو انصاف برابر دیتا ہوں، سب کا انصاف کرتا ہوں، میں کسی کی ناانصافی نہیں کرتا. عائشہ باری تمہاری ہے، میں تمہارے یہاں ہوں، مگر آج کی رات کی فضیلت سنو. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماتے ہیں میری عائشہ سنو، آج کی رات میں جو کوئی اپنے مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بال کے برابر مومنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایمان والوں کو بخش دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس رات کو آپ نہ پڑھیں، اس رات میں آپ نفل نمازیں پڑھیں، مگر میرا مشورہ یہاں مانیں جو لوگ نفل نماز پڑھنے کے عادی ہیں. میں یہ بات بتا کر اپنی گفتگو یہیں ختم کر دوں، وقت کافی بھی ہے، آپ کو بھی آرام کرنی ہے، مگر یہ فائدے کی بات آپ کے لیے ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کہ یہ جو رات آتی ہے، خاص طور پر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں وہ اسے غور سے سن لیں، اور ہمارے جو بھائی بیٹھے وہ بھی سن لیں، ہمارے بچے وہ بھی سن لیں. اس رات میں ہم کثرت سے نفل نمازیں پڑھتے ہیں نا، مگر میرا مشورہ مانیں، آپ نفل نماز پڑھنے کی جگہ قضاء عمری پڑھیں. کیا پڑھیں؟ قضاء عمری پڑھیں. تو آپ قضاء عمری پڑھنے کے طریقے میں بڑے آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں، اسے یاد کر لیں، موبائل کھول لیں، ریکارڈ کر لیں. بڑی آسان انداز بتاتا ہوں. یوٹیوب پر میرے 1200 سے 1300 تقریر لوڈ ہے، یوٹیوب پر میری 1200 تقاریر لوڈ ہے. اس میں یہ شعبان کی فضیلت بھی اس میں لوڈ ہے، اور قضاء عمری کی تو ہزاروں آدمی سنتے بھی ہیں، تو آپ اس کی یوٹیوب پہ سن لیں. ابھی تو میں سامنے ہوں، اسے سن لیں، تو یاد کر لیں. جیسے شعبان کی رات آئے، ہمارے بھائی اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور گھر میں اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بیٹی نفل نماز نہ پڑھائے، آج قضاء عمری پڑھ لے. کیا ہے؟ اب بتائیے اس رات میں جو ایک نماز پڑھے گا 70 نماز کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 70 نماز کا بولیں ثواب ملے گا. ایک قضا پڑھیں گے، ایک ظہر کی نماز پڑھیں گے، ثواب کتنا ملے گا آپ کو؟ اور پھر فرض کا ثواب، نفل کا ثواب اپنی جگہ، یہ فرض کا ثواب آپ دیکھیے. آپ فرض کی 2 رکعت فجر کی نماز قضا پڑھیں، نیت کیا کریں گے؟ نیت بتا دوں، سننا چاہیں گے؟ جو جانے والے چلے گئے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں، مگر آپ تو کچھ بیٹھے ہیں، کچھ سن لیں، سمجھ لیں، ہو سکتا ہے یہی فائدہ کر جائے، یہی رات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. دیکھیں بیٹا تم سن رہے ہو نا، کیونکہ یہ محفل تمہارے لیے ہے. اب باہر والا عمل کرے نہ کرے، تم عمل کر لو، تمہاری مغفرت ہو جائے گا، تمہارے باپ کو اللہ بخش دے گا. بیٹا ذکر کی برکت یہ ہے، اس محفل کی برکت یہ ہے، جیسے کوئی آدمی حج بدل کرتا ہے، حج بدل سمجھتے ہیں نا، حج بدل سمجھتے ہیں. مان لیجیے آپ کے پاس پیسے ہیں، مگر آپ کے اندر طاقت نہیں کہ آپ حج کر سکیں، مگر آپ پر حج فرض ہے. جس کے لیے بھیجا بھی بخشا گیا، اس کا بھی حج ہو گیا. یعنی باپ نے، بیٹے نے باپ کے لیے بھیجا کہ میرے باپ کا حج بدل ہے، پیسہ کس کا لگا؟ بیٹے کا. حج بدل کس کا ہوا؟ باپ کا. گیا کون؟ تیسرا آدمی. 3 آدمی، تینوں کے حج ہو گئے، تینوں کے حج ہو گئے. پیسہ بیٹا لگایا، بیٹے کا حج گھر میں رہا، کاروبار یہاں کیا، دکان میں بیٹھا ہے، طواف وہ وہاں کر رہا ہے.
صفا مروہ کی صحیح وہ وہاں کر رہا ہے، عرفات وہ جا رہا ہے، مینا وہ جا رہا ہے، کنکر وہ مار رہا ہے، اس کو مل رہا ہے۔ جس کے لیے گیا تھا حج بدل کیا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو گیا ہے اس کا بھی حج ہو گیا۔ 3 آدمی کے حج ہو رہے ہیں، جو محفل کیا بیٹا ہمارا شہزاد، اب یہ بچے نے کیا، اللہ اس کو بھی بخش دیا، اس کے باپ کو بخش دیا۔ کعبہ شریف طرف اللہ اکبر یاد رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ مگر قضاء عمری میں نہ ثنا پڑھنی ہے، نہ آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ قضاء عمری میں نہ ثنا پڑھنا ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بس نیت کر لیا آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ انا آتینا کل کوثر چھوٹی سی سورت ہے، اسے پڑھ لیں، رکوع میں چلے جائیں۔ ایک بار رکوع میں جانے کے بعد سیدھے گھٹنے پکڑ لیں، پیٹھ سیدھی کر لیں، ایک بار اچھے سے کہیں سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سجدے میں جائیں، جا کے ناک اور پیشانی یوں ہی چھلا کے آ جائیں، نہیں، پورا ناک اور پیشانی زمین پہ اچھے سے دبا کے رکھیں۔ اس کے بعد جو دعائیں مغفرت دعائیں معذورہ پڑھتے ہیں اسے ہی پڑھنا نہیں ہے۔ اتحیات پورا پڑھنے کے بعد اتنا پڑھیں گے اللہم صلی وعلی آل محمد۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی وعلی آل محمد۔ سلام کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے قضا کی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کی، وہ میرا کعبہ شریف طرف اللہ اکبر ثنا وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ کوثر انا آتینا پڑھیں، پھر آپ رکوع سجدہ مکمل کریں۔ پھر اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فرض میں جو آخری 2 رکعت ہوتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ ملایا صرف اتنا کہنا اللہم اغفر لی۔ کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، بس ہمیں نہیں، اتنا آپ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک دن میں 20 رکعت نماز آپ پر ہے۔ کتنی رکعت؟ 20 رکعت۔ آپ اس رات میں کم سے کم تو آپ اگر 100 رکعت نماز، یہ 5 دن کی نماز آپ نے مکمل کر لی۔ 5 دن میں 100 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اب ایک دن میں 20 رکعت ہے تو 5 دن میں 100 رکعت، تو 5 دن جو نماز پڑھیں گے آپ کے لیے وقت لگے گا 3 سے 4 گھنٹہ۔ کتنا گھنٹہ؟ 3 سے 4 گھنٹہ۔ اللہ علیہ وسلم کلمے کی عبارت کو صحیح سمجھ کے پڑھیں، جسے پڑھتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے نہ پڑھیں، بالکل حروف کو ٹھار کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورا اس طرح پڑھیں۔ اب کلمہ شریف آپ پڑھتے جائیں، اور علماء بتاتے ہیں نفل نماز سے بہتر ہے، یعنی نفل نماز پڑھنا چاہے نفل نماز سے بہتر ہے درود شریف۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف۔ جو درود آپ کو یاد ہے درود اچھی طرح پڑھیں، اور ہم سب کو اچھی طرح درود ابراہیم یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ اور درود پڑھتے ہیں، سنی سنائی درود پڑھتے ہیں، یہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ درود ابراہیم ہر سنی کو اچھی طرح یاد ہے، باقی درود میں آدمی لفظ ادھر ادھر کر سکتا ہے، درود ابراہیم میں کوئی لفظ ادھر ادھر ہونے والا کیونکہ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے درود ابراہیم سے پڑھتا ہے، اس لیے آپ درود ابراہیم کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کو اچھی طرح جتنا ہو سکے پڑھیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ فجر کا وقت ہو تہجد پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تہجد پڑھیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد آپ رب کے بارگاہ میں دعا کریں، مگر تہجد جو پڑھیں فجر کی نماز سے قریب 1 گھنٹہ پہلے پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو لمبا وقت ملے گا دعا کے لیے۔ اگر آپ قریب پڑھیں گے تہجد تو دعا کے لیے وقت آپ کو نہیں مل پائے گا، اس لیے دعا کے لیے آپ مخصوص وقت رکھیں۔ جتنی باتیں میں نے بتائی، نماز مغرب کے بعد آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اسے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ گھر آ جائیں، کھائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں یا تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں، گھر میں تھوڑا چائے پی لیں، گھر میں تھوڑی سی وہ دینی باتیں کر لیں، مائنڈ فریش کر لیں، اس کے بعد آپ عبادت کے تیار ہو جائیں۔ گھر میں آپ دنیا کی بات زیادہ نہ کریں، اس رات میں قرآن کے پارے ہوں یا تو پھر نماز ہو یا تو وظیفہ، یہ 3 عبادت کو شامل رکھیں۔ جتنے میں نے نسخے بتائے اگر کسی میں تو آپ کو فائدے دکھائی دیتے ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ فائدے دکھائی دیتے ہیں نا؟ نہیں